اور اگلی بات بھی میں یہاں اسی حدیث کے تحت آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا، اور یہ آخری دو باتیں میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ ان کا بالکل الگ آپ نے شارٹ ویڈیو بنانی ہے یہاں سے، ٹھیک ہے؟ اگلی بات میں جو کہنا چاہتا ہوں یہاں یہ ہے کہ دیکھیں اس حدیث کے اندر اسلام کے حوالے دین کے دو شعبے بنائے گئے کہ دین کا ایک شعبہ اسلام ہے اور دین کا دوسرا شعبہ ایمان ہے۔ دین کا جو شعبہ اسلام ہے اس کا تعلق اعمال سے، اور دین کا جو شعبہ ایمان ہے اس کا تعلق دل سے، ٹھیک ہے؟ اب یہ دیکھیں، اب یہاں جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے، ایک شخص صرف دین کے ایک شعبے پر عمل کرتا ہے، صرف اسلام پہ، لیکن وہ دین کا دوسرا شعبہ جو اس اسلام کی بنیاد ایمان، اس سے وہ خالی ہے، تو اسے مسلمان نہیں کہیں گے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کان کھول کے سن لیں، بعض مداہن سیاسی مولوی یہ مداہنت کا مظاہرہ کرتے ہیں اس مقام پہ آ کے، بعض نام نہاد دانشور مداہنت کا مظاہرہ کرتے ہیں اس مقام پہ آ کے، وہ قادیانیوں کو بھی حقوق دینے کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک سیاسی لیڈر نے کہا قادیانی بھی تو روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ہماری طرح یہ کام کرتے ہیں، اس قسم کی بات کی تھی، اور غالباً میں ریکارڈ پہ رکھوں یہ بات مسلم لیگ نون کے رانا ثناء اللہ صاحب نے کی تھی، یعنی انہوں نے قادیانیوں کے لیے کہا تھا قادیانی بھی تو ہماری طرح نماز پڑھتے ہیں، اس قسم کی باتیں کی تھی، یعنی انہوں نے قادیانیوں کے اسلام کی جو ظاہری صورت جو بجا لاتے ہیں اس کو پیش کیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بات یاد رکھیے گا کہ دین کے اس حدیث کے اندر دین کے دو شعبے بتائے گئے ہیں، دین کا ایک شعبہ اسلام ہے، دین کا دوسرا شعبہ ایمان ہے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں صرف اسلام کا ذکر ہو تو پورا دین مراد ہوتا ہے، صرف ایمان کا ذکر ہو تو پورا دین مراد ہوتا ہے، یعنی صرف اسلام کا ذکر ہو تو ایمان بھی مراد ہوتا ہے، صرف ایمان کا ذکر ہو تو اسلام بھی مراد ہوتا ہے، لیکن جب اسلام اور ایمان دونوں کا تذکرہ ایک ساتھ ہو تو اسلام سے مراد اعمال ہوتے ہیں اور ایمان سے مراد اندر کا عقیدہ ہوتا ہے، دل کا، ٹھیک ہے؟ چونکہ اس حدیث میں اسلام اور ایمان دونوں کا ذکر ہے تو اس لیے اسلام سے مراد اعمال ہیں اور ایمان سے مراد عقیدہ ہے دل کے اندر، جو ہم اللہ کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں، آخرت کے بارے میں اور تقدیر کے بارے میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کوئی شخص ظاہر اسلام پہ عمل کرتا ہے، وہ لوگوں سے بھی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اور لوگوں سے بھی کہتا ہے محمد رسول اللہ، نماز بھی پڑھتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، حج بھی رکھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن اس کا ایمان نہیں ہے کہ اللہ پر جس طرح ایمان لانا کہ وہ اپنی ذات میں، صفات میں، اختیارات میں وحدہ لا شریک ہے، وہی حاضر ناظر کوئی اور نہیں، وہی مختار کوئی اور نہیں، وہی بگڑی بنانے والا کوئی اور نہیں، وہی مشکل کشا کوئی اور نہیں، وہی حاجت روا کوئی اور نہیں۔ اگر اس کا یہ ایمان نہیں ہے نا تو وہ اسلام جو ہے زکوٰۃ کی صورت میں، نماز کی صورت میں، حج کی صورت میں، شہادت اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تہجد کی اذان بھی دے، فجر کی اذان بھی دے، کوئی فائدہ نہیں اس کا، کیونکہ اس کے پاس ایمان نہیں ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ اس لیے قادیانیوں کے بارے میں یہ کہنا، اگر کوئی یہ کہے، وہ دفاع کرے وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، اور اس کو پھر اسلام کے دائرے میں داخل کرے، وہ ناپاک شخص ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہاں دین کے شعبے بتائے گئے، اعمال اور عقیدہ، محض اسلام کے اعمال پر عمل کرے۔ مثال کے طور پر ایک عیسائی یورپ سے آ جاتا ہے، وہ آج کل بیت اللہ میں گھس جاتا ہے، جیسے ان کو گھسنے کی اجازت ملی ہے، وہ وہاں بیٹھ کے کہتا ہے یار یہ تو بڑی زبردست ایکسرسائز، اللہ اکبر، یہ تو بڑی زبردست ایکسرسائز ہے، سعی بین الصفا والمروہ، یہ تو بڑی زبردست ایکسرسائز ہے، وہ طواف کرتا ہے، پھر کہتا ہے ہاں یہ تو کمال کا جمگٹھا جمع ہوا ہے، جا کر عرفات میں بیٹھتا ہے، مزدلفہ جاتا ہے، رمی جمرات کرتا ہے، شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، مینا میں جاتا ہے، جانور ذبح کرتا ہے۔ ایمانداری سے بتائیے کیا اس کی یہ چیزیں قبول ہیں؟ آپ خود کہیں گے نہیں، کیوں؟ وہ ایمان نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز سمجھ آتی ہے تو شناختی کارڈ کے مسلمان والوں کی چیز سمجھ کیوں نہیں آتی ہے؟ جس طرح یورپ کا ایک عیسائی جا کے یہ کام کرے تو آپ کہتے ہیں وہ اسلام کی بظاہر نماز پڑھ رہا ہے، وہ بظاہر زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ بظاہر حج کر رہا ہے، طواف کر رہا ہے، لیکن چونکہ وہ مسلمان نہیں لہذا اس کی یہ اعمال قبول نہیں۔ تو جناب شناختی کارڈ کے مسلمانوں کا بھی یہی مسئلہ ہے کہ وہ اللہ کی ذات پہ، صفات پہ پورا ان کا ایمان نہیں ہوتا، وہ اللہ کی سوا کبھی حضرت علی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، کبھی علی حجویری کو مشکل کشا سمجھتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، بگڑی بنانے والا سمجھتے ہیں، تقدیر کا مالک سمجھتے ہیں۔ وہ بھی یورپ کی عیسائی کی طرح نان مسلم ہے، اگر وہ بھی جا کے
عرفات کے میدان میں ٹکرے مارے، طواف کرے، سعی بین الصفا والمروہ کرے، تو جس طرح آپ کو سمجھ آتی کہ یورپ کا عیسائی اگر وزٹ پہ چلا جائے مکے میں اور وہ یہ کام کرے تو وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا، تو شناختی کارڈ کا مسلمان یہ کام کرے اور بڑے دھڑلے سے کہے کہ اللہ کے علاوہ بھی کوئی مشکل کشا، حاجت روا، تقدیر بگاڑنے بنانے والا ہے، تو اس کے یہ اعمال بھی کیسے قبول ہوں گے؟ آپ کو یہ بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ لا الہ الا اللہ۔ جناب یہ ہے اسلام اور ایمان۔ ایک تو رانا ثناء اللہ نے بات کی، اور ایک افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں آج تک میں نے نام نہیں لیا تھا، لیکن آج میں نام لینے پہ مجبور ہوں۔ وہ کوئی ایسی بڑی شخصیت نہیں کہ میں نام لوں، لیکن چونکہ ان کے ساتھ ایک مسلک اہل حق کی بہت بڑی جماعت کی وہ نمائندہ ہیں، حافظ حمداللہ صاحب JUI کے۔ میں JUI کا بڑا قدردان ہوں، میں کوئی اپنی جسٹیفیکیشن نہیں دے رہا، نہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ میں اہل حق کی نمائندہ جماعت سمجھتا ہوں JUI کو، لیکن اس JUI کے نمائندے عبداللہ نے، حافظ حمداللہ صاحب نے روافظ کی طرفداری کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ روافظ یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ہماری طرح یہی کام کرتے ہیں، وہ بھی ہماری طرح مسلمان ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون ثم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ اسلام پیش کر کے ایمان کی گواہی دے رہے ہیں، خدا کا خوف کریں، یہاں ضرورت کے تحت آپ یہ کر رہے ہیں، یا آپ کا شعور آپ کا ساتھ نہیں دے رہا تو جن کے پاس شعور ہے ان علماء کے سامنے دو زانو ہو کے بیٹھیں، وہ آپ کو سمجھائیں گے۔ ہمیں تو پتہ چلا ہے حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمہ اللہ، آپ کے شاید والد کا مدرسہ یا کسی کا وہاں باقاعدہ آیا کرتے تھے، وہ تو شعوری لوگ تھے۔ آپ کو کیا ہو گیا کہ آپ نے روافظ کا اسلام پیش کر کے، اسلام سے مراد ظاہری اعمال، آپ نے ان کے ایمان کی گارنٹی دے دی، اسلام پیش کر کے آپ نے ان کو مسلمان کہہ دیا؟ جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب کی بات غلط ہے، اسی طرح بڑے احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں حافظ حمداللہ صاحب کی بات بھی غلط ہے۔ محض اسلام اور اسلام کے اعمال اور محض شعائر اسلام، کسی کا روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج وغیرہ پیش کر کے اس کو مسلمان نہیں کہا جا سکتا جب تک اسلام اور اسلام کے ان اعمال کے ساتھ ایمان نہ ہو۔ اللہ اکبر، اس وقت تک بندہ مسلمان نہیں۔ اللہ کو پتہ تھا ایک وقت آئے گا، ایسے لوگ ہوں گے جو اسلام کو پیش کر کے ایمان کی گواہی دے رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، اسلام پیش کر کے ایمان کی گواہی دے رہے ہوں گے۔ اس لیے جبرائیل امین آئے، صحابہ کے مجمع میں آئے، اسلام کا سوال الگ ہوا، اسلام کا جواب الگ ملا، ایمان کا سوال الگ ہوا، ایمان کا جواب الگ ملا۔ پتہ چلا اسلام اور ایمان دو الگ الگ چیزیں ہیں جب دونوں کا ایک ساتھ تذکرہ ہو رہا ہو۔ تو اسلام کے متعلق جب سوال ہوا، جو جواب دیا گیا اس میں سارے اعمال ہیں۔ ایمان کے متعلق جو سوال ہوا، جواب دیا گیا تو صرف عقیدہ ہے، صرف عقیدہ، خدا کی قسم، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، صرف عقیدہ بس۔ تو وہ اسلام جو صرف اعمال ہے، اس کی بنیاد وہ ایمان ہے جو صرف عقیدہ ہے۔ اگر محض اسلام ہو جو صرف اعمال ہے اور اس کی بنیاد میں وہ ایمان نہ ہو جو صرف عقیدہ ہے، خدا کی قسم وہ اسلام صرف ٹکرے مارنا ہے، صرف پیسے خرچ کرنا ہے، صرف سعی بین الصفا کے درمیان دوڑ لگانا ہے جانوروں کی طرح، وہ مسلمان کی دوڑ نہیں لگانا۔ اس لیے تو حدیث جبرائیل میں اسلام الگ کیا گیا اور ایمان الگ کیا گیا، تاکہ بعد میں لوگ آ کے کیا کہتے ہیں، امت کو فکری انتشار میں مبتلا نہ کریں۔ محض اسلام کو پیش کر کے کسی کے ایمان کی گواہی نہیں دی جا سکتی۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیے گا، اور دوسری بات لا الہ الا اللہ، یہ تو ہے نا، اسلام ہو تو ایمان نہ ہو تو کچھ بھی نہیں۔ اب برعکس کر لیتے ہیں، ایمان ہو اسلام نہ ہو، پھر یعنی ایک شخص کا عقیدہ مضبوط ہے، ان تؤمن باللہ بھی ہے، وملائکتی بھی ہے، وکتبہ بھی ہے، ورسلی بھی ہے، والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ بھی، ایمان اس کا بڑا مضبوط ہے، لیکن اعمال نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ وہ لوگوں کے سامنے ببانگ دوک حق بیان نہیں کرتا، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، یہ نہیں ہے۔ اس سے مراد میں اتنا ہی لے رہا ہوں کہ وہ کیا کہتے ہیں، بمبانگ دہل بیان نہیں کرتا، ورنہ اقرار ہے اس کا،
شہادت نہیں ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ اقرار اور شہادت میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اقرار اور شہادت میں فرق ہے. شہادت اقرار ہے لیکن شہادت نہیں ہے. شہادت اللہ الہ الا انت تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ نہیں ہے. وتقیم الصلاۃ بھی نہیں, نماز بھی نہیں پڑھتا. وتؤتی الزکوٰۃ بھی نہیں, وہ زکوٰۃ عمر بھر کبھی اس نے دی نہیں. ٹھیک ہے, وتصوم رمضان یہ بھی نہیں, اس نے کبھی زندگی میں رمضان کے روزے رکھے ہی نہیں. وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا, اس نے کبھی حج کیا ہی نہیں فرض ہونے کے باوجود, لیکن ایمان ہے. تو اب کیا کہیں گے؟ ایمان ہے, اسلام نیرا بھی نہیں, ہم کہیں گے مسلمان ہے لیکن کمزور مسلمان ہے. لیکن اسلام ہے ایمان نہیں تو کافر ہے, ایمان ہے اسلام نہیں تو کمزور مسلمان ہے. اللہ اکبر. اگلی بات بھی یاد رکھے, اخلاص پر مبنی اسلام ہو تو وہ یقین میں اضافے کی صورت میں ایمان میں ڈھل کے رہتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. البتہ اخلاص پر مبنی اسلام ہو, یعنی بندہ اخلاص کے ساتھ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ ان سب پہ عمل کر رہا ہے, تو اخلاص کے ساتھ اسلام ہو تو وہ اسلام ایمان بن کے رہتا ہے. ایمان کیا؟ یقین. تو جب وہ اخلاص کے ساتھ اسلام کے اعمال پر عمل کرتا ہے, شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکوٰۃ وتحج البیت, یہ سارے اعمال بجا لاتا ہے تو اس کے یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ پر بھی یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے, ملائکہ پر بھی یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے, رسولوں پر بھی یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے, یوم آخرت پر بھی یقین میں اضافہ ہو جاتا ہے, تقدیر کے خیر و شر پر یقین میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. تو اسی اضافے کا نام تو ایمان ہے. تو کیا مطلب؟ اخلاص کے ساتھ اگر وہ اسلام کیا کہتے ہیں پر عمل کرے گا تو وہ اسلام ایمان میں ڈھل کے رہے گا, وہ اسلام ایمان بن جائے گا. اور اسی طرح کوئی بندہ اخلاص کے ساتھ ایمان لائے گا, پورا اخلاص ہو, یعنی پورے اخلاص کے ساتھ وہ اللہ پہ یقین رکھتا ہے, رسولوں پر, کتابوں پر, نبیوں پر, آخرت پر, تقدیر کے خیر و شر پر, تو وہ ایمان اسلام کی صورت میں چھلک کے رہتا ہے. وہ ایمان اسلام کی صورت میں سامنے آتا ہے. جتنا اخلاص ہوگا, یعنی جتنا قوی اس کا ایمان ہوگا, اسی قدر وہ ایمان دل سے چھلک کے باہر آ کے اسلام بنتا چلا جائے گا. اور ایمان اگر کمزور ہوگا تو وہ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی صورت میں چھلک کے باہر نہیں آئے گا. وہ تقیم الصلاۃ کی صورت میں, نماز کی صورت میں چھلکے گا نہیں, زکوٰۃ کی صورت میں چھلک کے نہیں آئے گا, حج کی صورت میں چھلک کے نہیں آئے گا. کیوں؟ اس کا ایمان کمزور ہے. ایمان کمزور ہوتا ہے تو وہ اسلام میں نہیں ڈھلتا, وہ اسلام کی صورت میں سامنے نہیں آتا, وہ اندر ہی اندر دبا ہوا رہتا ہے. لیکن جب ایمان مضبوط ہوتا جائے گا تو وہ عمل کی صورت میں اسلام بنتا چلا جائے گا. اسلام مضبوط ہوگا تو یقین کی صورت میں ایمان بنتا چلا جائے گا. اسلام اور ایمان ایک دوسرے کو اس طرح یوں کراس کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, منافقت پر مبنی اسلام ایمان میں نہیں ڈلتا, اور اسی طرح ایمان میں تو منافقت آ ہی نہیں سکتی. بندہ یہی کہے گا نا میں مومن ہوں, وہ گواہی دے رہا اپنی, سمجھ آئی, وہ تو اندر اس کا ایمان نہیں. ایمان تو دل کے ساتھ اللہ پر ایمان لانے کا نام ایمان ہے. البتہ یہ ایمان کمزور ہو سکتا ہے, درمیانہ ہو سکتا ہے, اعلیٰ ہو سکتا ہے. تو کمزور ایمان ہوتا ہے تو وہ ہمیں نماز بھی نہیں پڑھنے وہ کمزور ایمان کیا کہتے ہیں, کمزور ایمان کی بدولت نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں, نہ زکوٰۃ دے سکتے ہیں, نہ حج کر سکتے ہیں, نہ شہادت اللہ الہ الا اللہ ہو سکتا ہے. لیکن جب یہ ایمان مضبوط ہوتا ہے تو پھر اندر نہیں رہتا دبا ہوا, چھلک کے ایمان اسلام کی صورت میں باہر آتا چلا جاتا ہے. تو اسلام ایمان بنتا ہے, ایمان اسلام بنتا چلا جاتا ہے. اللہ اکبر. وَلَقَدْ